اللہ پاک اس مہینے میں آپ پر رحمت اور کرم فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین براستہ رنگیل پور شریف سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں مریدین اور عقیدت مندوں سے رمضان المبارک کے دوران ہر جمعہ اور اتوار ملاقات فرما رہے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقل امانت الہیہ 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ حامل امانت الہیہ و فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں انتہائی جوش و خروش اور عشق سے منعقد کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بابرکت دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بحکم سرور کائنات خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وراثت ورثہ فقر جسے امانت الہیہ بھی کہا جاتا ہے، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کو منتقل ہوئی۔ تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام سال 2021 میں قرآن اور رمضان نشریات کا آغاز کیا گیا تھا۔ تب سے اب تک بفضل خدا یہ سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ گزشتہ سال کی طرح رواں سال بھی تحریک دعوت فقر کے زیر انتظام مسجد زہرا میں نماز تراویح کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسجد زہرا میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی سرپرستی میں تعمیر و ترقی کا مثالی سفر، عشق و فقر کے عظیم مرکز کی تعمیر میں نمایاں سنگینی۔ مسجد کے برآمدے کی چھت پر نفیس اور معیاری امپورٹڈ ٹائلیں نصب کی جا رہی ہیں۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کی جانب سے فروری 2026 میں ضلع ننکانہ صاحب، تحصیل جڑاں ضلع فیصل آباد، ضلع نارووال اور ضلع سیالکوٹ کے مختلف علاقوں کے کامیاب تبلیغی دوروں کا انعقاد دیکھنے میں آیا۔ بحکم سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس تمام جو خواہش مند حضرات تھے ان میں بغیر بیت اسم اعظم کا ذکر اور تصور تقسیم کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فقر نیوز سے میں ہوں عبدالرافع سروری قادری۔ فروری 2026 کے بلیٹن میں خوش آمدید۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خواتین و حضرات کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک اس مہینے میں آپ پر رحمت اور کرم فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پربسرت موقع پر آپ مدظلہ الاقدس نے خصوصی ویڈیو پیغام جاری فرمایا۔ آپ مدظلہ الاقدس نے ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا مقصد اور روزے کی اصل روح کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والوں یعنی اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو روزوں کا جو فرضیت کا مقصد ہے تزکیہ نفس ہے، اور روزوں تقوی اختیار کرنے برات اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی، نفس کا تزکیہ کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ روزے رکھے۔ روزے کا کیا ثواب کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جس کی جزا اللہ نے خود دینی ہو، جس کی مقدار بھی معلوم نہ ہو، تو اللہ کو دیکھیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت رحیم کریم ہے، اس کی جزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی روح کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باحکم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس خانقاہ سلطان العاشقین میں رمضان المبارک کے دوران سحر و افطار کے وسیع اور شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔
बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस की ख़ुसूसी हिदायत और निगरानी में हर साल खानका सुल्तानुल आशिकीन में माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहर व इफ्तार के शानदार, मुनज़्ज़म और मिसाली इंतज़ामात किए जाते हैं। सहर व इफ्तार के लम्हात रूहानी सकून और बाहमी मोहब्बत के फ़रोग़ का ज़रिया बनते हैं और सबसे बढ़कर ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कुर्ब इलाही के हसूल का ज़रिया है। मुर्शिद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस की कायम कद्दा खानका सुल्तानुल आशिकीन मौजूदा दौर में सिलसिला सरवरी कादरी और फ़क्र का वाहिद मरकज़ है, जहाँ इश्क़ हकीकी और फ़क्र मोहम्मदी के फैज़ के चश्मे ख़ास व आम के लिए हमा वक्त जारी रहते हैं। बानी और सरप्रस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और इमाम सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन बरास्ता रंगीलपुर शरीफ सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में मुरीदीन और अकीदतमंदों से रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर जुम्मा और इतवार मुलाकात फरमा रहे हैं। आप मदज़िल्लाहुल अक़दस की ज़ेर सरप्रस्ती मस्जिद ज़हरा में नमाज जुम्मा के भी शानदार इज्तिमात मुनक्कद हो रहे हैं। मुल्क के तूल व अर्ज़ से मुरीदीन और अकीदतमंद आपकी सोबत से फैज़याब होकर झोलियाँ भर भर अपनी मुरादें पा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साथ में मौजूदा दौर के इंसान कामिल की सोबत में गुजारने का ये सुनहरी मौका है। मुलाकात और फ़ी सबीलिल्लाह इसमें आज़म हासिल करने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, हाँ मुर्शिद मेरा। सुल्तान नजीब मुर्शिद मेरा, सुल्तानुल आशिकीन लक़ब है तेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। चेहरे ते लिल्ला दा नूर सजा के, मुखड़ा नूरानी अपना विखा के, चेहरे ते लिल्ला दा नूर सजा के, मुखड़ा नूरानी अपना विखा के, आशिकानू अल्लाह दा इश्क लगा के, रंगीलपुर विच वसदा जेड़ा, हाँ वसदा जेड़ा, सुल्तान नजीब मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। तालिबे मौला जो बन के आए, फ़क्र दी गुलामी दहार गल विच सजाए। हिन रब को बहु प्यारे, रब राज़िए नाते, हिन रब को बहु प्यारे, रब राज़ी है नाते, ऐवें ने पैर चुम दे असी अल्लाह वालियां दे, हिन रब को बहु प्यारे, रब राज़ी है नाते, ऐवें नी पैर चुम दे असी अल्लाह वालियां दे, हिन रब को बहु प्यारे।
اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، مرشد کامل لبھے تاں گل بن دیے، مرشد کامل لبھے تاں گل بن دیے، دیدار الہی لبے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کر دیاں اللہ ملدا نہیں، اللہ اللہ کر دیاں اللہ ملدا نہیں، مرشد آپ ملاوے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے، عقل منداں نوں پٹھیاں سوچاں لے ڈوبیاں، عقل منداں نوں پٹھیاں سوچاں لے ڈوبیاں، مرشد دے سنگ تریے تے تاں گل بن دیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھنے سے پہلے اہم ترین نیوز الرٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقل امانت الہیہ 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ حامل امانت الہیہ و فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں انتہائی جوش و خروش اور عشق سے منعقد کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بابرکت دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بحکم سرور کائنات خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وراثت ورثہ فقر جسے امانت الہیہ بھی کہا جاتا ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کو منتقل ہوئی۔ تحریک دعوت فقر یہ دن ہر سال انتہائی جوش و خروش اور عشق سے مناتی ہے۔ یہ دن ہمارے لیے بھی تجدید عہد، شکر گزاری اور آپ مدظلہ الاقدس سے والہانہ عشق کے اظہار کا دن ہے۔ اس بابرکت محفل میں شرکت اور اس کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کی دلی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں اور وہ فیض الہی سے کبھی محروم نہیں رہتے۔ محفل میں خواتین کے لیے باپردہ انتظامات اور مہمانوں کے لیے لنگر کا وسیع اور شاندار اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہل عشق کو شرکت کی دعوت خاص ہے۔ فقیر مالک الملکی اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کا فرمان مبارک ہے، قرآن کے معنی ولی کے قلب پر اترتے ہیں جبکہ عالم کے دماغ پر۔ دماغ کے بہت سے زاویے ہیں جبکہ قلب یعنی روح ایک ہی ہے جو اللہ سے ہے۔ اسی لیے اولیاء قرآن کے ایک ہی معنی اخذ کرتے ہیں اور علماء اپنے اپنے دماغ کے مطابق مختلف معنی اخذ کرتے ہیں۔ خلق خدا کو قرآن کی حقیقی روح سے آگاہ کرنے کے لیے تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام سال 2021 میں قرآن اور رمضان نشریات کا آغاز کیا گیا تھا۔ تب سے اب تک بفضل خدا یہ سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ رواں سال مسجد زہرا سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام کی میزبانی اور خطاب کا شرف مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے حاصل کیا۔ یہ نشریات یکم تا 27 رمضان المبارک روزانہ 8:30 بجے سلطان العاشقین ٹی وی پر براہ راست آن ایئر کی جا رہی ہیں۔ پروگرام کا مقصد عوام الناس کو قرآن و حدیث کے ظاہری و باطنی پہلوؤں اور فقر محمدی کی حقیقت سے روشناس کروانا ہے۔ اب تک دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ربي مما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ولدينا كتاب ينطق بالحق
وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك. گزشتہ سال کی طرح رواں سال بھی تحریک دعوت فخر کے زیر انتظام مسجد زہرا میں نماز تراویح کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جو کہ نہ صرف مقامی بلکہ متصل دیہاتوں کے افراد کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری مسجد زہرا میں نماز تراویح کی امامت ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد زہرا میں اعتکاف کے بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مسجد زہرا میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں یا ہمیں اپنی تفصیلات ان باکس کر دیں۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی سرپرستی میں تعمیر و ترقی کا مثالی سفر، عشق و فقر کے عظیم مرکز کی تعمیر میں نمایاں سنگ میل۔ مسجد زہرا، خانقاہ سلطان العاشقین اور سلطان العاشقین ہارسز استبل میں تعمیراتی کام برق رفتار سے جاری، نایاب پرندوں کے پنجروں کا کام بھی تیزی سے جانب تکمیل۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فخر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کی رہنمائی اور ہدایات کے مطابق مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں جاری تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ الحمدللہ 4 دیواری کی تعمیر کا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے، جبکہ اب اس کی تزئین و آرائش جاری ہے۔ اسی سلسلے میں مسجد زہرا کے وسیع احاطے کو اعلیٰ معیار کے سفید سنگ مرمر کے فرش سے مزین کیا جا رہا ہے، جو ماہر انجینئرز کی زیر نگرانی انجام پا رہا ہے۔ مسجد کے برآمدے کی چھت پر نفیس اور معیاری امپورٹڈ ٹائلیں نصب کی جا رہی ہیں، جو اس عظیم الشان منصوبے کے حسن میں مزید اضافہ کریں گی، جبکہ دوسری جانب خانقاہ سلطان العاشقین میں پنجروں کی تعمیر اور سلطان العاشقین استبل سمیت دیگر منصوبہ جات بھی تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اس جدید اور منفرد منصوبے کی تکمیل میں ہر پہلو کو باریک بینی سے مد نظر رکھا جا رہا ہے، تاکہ فقر کے اس مرکز کو نہ صرف پائیدار بلکہ دیدہ زیب اور مثالی بنایا جا سکے اور کسی بھی سطح پر کوئی کمی باقی نہ رہنے پائے۔ 4 تا 8 فروری 2026 بروز بدھ تا اتوار ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں 39ویں انٹرنیشنل کتاب میلہ میں سلطان الفقر پبلیکیشنز نے تحریک دعوت فقر پاکستان کی نمائندگی کی۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کی فقر و تصوف پر مبنی تصانیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نادر و نایاب کتب 50% تک کی خصوصی رعایت پر موجود رہیں، جہاں عوام الناس کی کثیر تعداد نے سٹال وزٹ کیا۔ علاوہ عظیم کتاب میلہ انتظامیہ کی جانب سے بھی سلطان الفقر پبلیکیشنز کے عمدہ اور معیاری کام کو سراہا گیا۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کی جانب سے فروری 2026 میں ضلع ننکانہ صاحب، تحصیل جڑاں ضلع فیصل آباد، ضلع نارووال اور ضلع سیالکوٹ کے مختلف علاقوں کے کامیاب تبلیغی دوروں کا انعقاد دیکھنے میں آیا ہے۔ خبروں کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے خصوصی سیگمنٹ تحریک دعوت فقر گلی گلی شہر شہر میں۔ ناظرین، سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کی خصوصی مہربانی سے شعبہ دعوت و تبلیغ کے خلیفہ نگران سلطان محمد احسن علی سروری قادری کی قیادت میں ایک قافلہ، جس میں نگران شعبہ دعوت و تبلیغ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری اور ان کے ساتھ جنرل کونسل کے جنرل سیکرٹری حیدر اقبال سروری قادری بھی شامل تھے۔ ان پر مشتمل ایک قافلہ 14 فروری بروز ہفتہ کو خانقاہ سلطان العاشقین سے روانہ ہوا، اور ان کا جو سفر تھا وہ ضلع ننکانہ، تحصیل جڑاں والا اور ضلع فیصل آباد میں انہوں نے تبلیغی سرگرمیاں سر انجام دینی تھیں۔ سب سے پہلے قافلے نے ڈاک خانہ ضلع ننکانہ صاحب میں، اور اس کے بعد ڈاک خانہ جڑاں والا، اور اس کے بعد فیصل آباد کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ جو ڈاک خانے کا دفتر تھا وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی دفتر تھا فیصل آباد میں ڈاک خانے کا جی پی او کا، وہاں پہ تبلیغی سرگرمیاں سر انجام دی اور اسم اعظم، اسم اللہ ذات اور مقصد حیات کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کیا۔ اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کے حکم اور اجازت کے مطابق خلفاء سلطان العاشقین نے جو خواہش مند حضرات تھے ان کو بغیر بیعت پہلی منزل کا اسم اللہ کا ذکر اور اس کا تصور بھی عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 14 فروری
کو ہی بروز ہفتے کو شام کے وقت تحریک دعوت فکر بچانہ منڈی تحصیل جڑامالہ ضلع فیصل آباد کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جہاں پہ اس قافلے کا استقبال بھرپور انداز سے کیا گیا، اور وہاں پہ تحریک دعوت فکر بچانہ منڈی کے سرپرست آصف حمید سروری قادری اور وہاں کے جو عہدیداران تھے، جن میں طارق سروری قادری اور ان کے ساتھ ساتھ بشیر احمد سروری قادری کے ساتھ بے شمار مریدین سلطان العاشقین نے قافلے کو خوش آمدید کہا۔ اور اس موقع پر سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے اسم اللہ ذات اور مقصد حیات پر ایک جامع بیان کیا، اور محفل کے اختتام پر سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے دعائے خیر کروائی۔ اس کے بعد خواہش مند جو حضرات تھے، جو طالبان مولا تھے، جن کو راہ فقر کی اور صراط مستقیم کی طلب تھی، ان میں بغیر بیعت اسم اللہ ذات کا پہلی منزل کا ذکر اور اس کا تصور تقسیم فرمایا سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کے حکم اور اجازت کے مطابق۔ ناظرین، اب اسی جو دورہ تھا اس کی میں آپ تفصیلات سے مزید آگاہ کرتا چلوں کہ 16 فروری بروز اتوار کو سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے مرید توقیر گجر سروری قادری کی دعوت ولیمہ میں اس قافلے نے شرکت کی، جس میں سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری، سلطان محمد احسن علی اور حیدر اقبال بھٹی سروری قادری موجود تھے۔ اور اسی دن 15 فروری بروز اتوار کو یہ قافلہ چک 183 گاہ بے گاؤں کمال پور تحصیل شاہ کوٹ ضلع ننکانہ صاحب عمر فاروق سروری قادری کی رہائش گاہ پر پہنچا، جہاں پہ ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، اور اس موقع پر خلیفہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے مقصد حیات اور نماز کی اصل حقیقت اور حضور قلب کے موضوع پر مدلل بیان کیا، اور اس کے بعد ختم شریف پڑھا گیا اور آنے والے تمام ساتھیوں میں لنگر پاک تقسیم کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بحکم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس تمام جو خواہش مند حضرات تھے ان میں بغیر بیعت اسم اعظم کا ذکر اور تصور تقسیم کیا گیا۔ جی ناظرین، آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ 21 فروری 2026 بروز ہفتہ خلیفہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ سلطان محمد احسن علی سروری قادری کی قیادت میں قافلہ ضلع نارووال اور ضلع سیالکوٹ کے تبلیغی دورہ پر روانہ ہوا خانقاہ سلطان العاشقین سے، اور اس قافلے میں ان کے ہمراہ شعبہ کے جو معاون نگران ہیں سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری اور جنرل کونسل کے جنرل سیکرٹری حیدر بھٹی سروری قادری اور تحریک دعوت فکر سندر اڈا کے سرپرست بشارت ملک سروری قادری آپ کے ہمراہ تھے۔ جنرل پوسٹ آفس تحصیل و ضلع نارووال کا دورہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں ایک نجی اسکول کے دورہ کے دوران سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے نوجوان طلباء کو معرفت الہی کی دعوت دی اور مقصد حیات اور اسم اللہ ذات کے موضوع پر بیان فرمایا۔ جھنڈو ساہی تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں محمد عامر سروری قادری کی رہائش گاہ اور تحصیل سنبڑیال ضلع سیالکوٹ میں محمد رضوان سروری قادری کی رہائش گاہ پر سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے عوام الناس کو معرفت الہی کی دعوت دی اور مقصد حیات اور اسم اللہ ذات کے موضوع پر بیان فرمایا۔ 22 فروری 2026 بروز اتوار منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم آباد صاحب کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں مجلس شورا اور جنرل کونسل کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فکر نے حاضرین کو ایجنڈا سے آگاہ کیا۔ سلطان محمد نعیم آباد صاحب نے نئے ممبران جنرل کونسل سے حلف لیا، جن میں اسلام آباد سے احمد نور، جہلم سے بلال ظفر، مردان سے محمد یوسف اور گجرات سے عبد الرحمان شامل تھے۔ حلف کے بعد اجلاس میں 21 مارچ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم منتقل امانت الہیہ کی تیاریوں اور انتظامات پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر دعائے خیر کی گئی۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں انتظامی دفاتر تحریک دعوت فکر کی خبریں۔ انتظامیہ دفاتر کی خبریں شامل کرتے ہیں۔ فروری 2026 میں بھی تحریک دعوت فکر کے مختلف شعبہ جات میں تقرریاں دیکھنے میں آئی۔ مشیر احمد سروری قادری کو مرکزی رابطہ کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ محمد رمضان باہو کو سلطان العاشقین ہارسز، لائف سٹاک اینڈ پولٹری کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حنان احمد اور زین العابدین کو شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ 11 فروری 2026 بروز بدھ خلیفہ نگران سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری کی زیر صدارت خانقاہ نشینوں کا اجلاس خانقاہ سلطان العاشقین میں منعقد ہوا، جس میں سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب نے خصوصی شرکت فرمائی۔ انتظامیہ نگران خانقاہ سلطان العاشقین ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز
اور نائب انتظامیہ نگران محمد نعمان ثاقب بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں خانقاہ سلطان العاشقین کے روزمرہ امور پر گفتگو ہوئی اور ممبران کو نئی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ 15 فروری 2026 بروز اتوار خلیفہ نگران مرکزی رابطہ کمیٹی ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب صاحب کی زیر صدارت شعبہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انتظامیہ نگران ڈاکٹر محمد وسیم اکرم کے ساتھ ممبران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں شعبہ کے جاری امور اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر گفتگو ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ رابطوں کو مستحکم بنانے پر منصوبہ بندی ہوئی۔ 22 فروری 2026 بروز اتوار خلیفہ نگران سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن سلطان محمد عبد الرحمان صاحب کی زیر صدارت شعبہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انتظامیہ نگران ڈاکٹر محمد وسیم اکرم اور نائب انتظامیہ نگران ملک عبد الرافع کے ساتھ ممبران نے بھی شرکت کی، اور 21 مارچ میں میلاد مصطفیٰ بسلسلہ یوم منتقلی امامت الہیہ کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کے علاوہ پورا ماہ مجلس خلفاء، انتظامیہ کمیٹی اور مجلس شورا کے ہفتہ وار آن لائن سیشن بھی منعقد کر رہے ہیں، جس میں مختلف انتظامی امور پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی جاتی ہے۔ ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز فروری 2026 کے بلیٹن سے اجازت چاہتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔